پانچ رجب الامرجب ولادت امام علی نقی الحاد منصوبہ امام محمد تک کے فرزند تعارف 5 رجب الامرجب وہ مبارک دن ہے جس پر اہل تشیع اپنے 10ویں امام حضرت امام علی بن محمد علیہ السلام معروف با علی النقی اور علی الحادی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ امام علی النقی نہ صرف امامین اہل بیت این کی سلسلہ وار رہبری کے تسلسل میں ایک روشن باب ہیں، بلکہ ان کی زندگی علم، تقوی، صبر اور عوامی رہنمائی کی روشنی سے مزین ہے۔ اس مضمون میں ہم امام کی ولادت، خاندانی و سماجی پس منظر، علمی خدمات، دورن خلافت کے ساتھ ان کے تعلق، فضائل شہادت اور ولادت کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ولادت اور تاریخی اختلاف۔ تاریخیں حضرت امام علی النقی کی ولادت کے بارے میں مختلف تاریخی روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض ماخذ میں اب کی ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری کے مقام پر درج ہے، جبکہ بعض روایتوں میں 2-5 رجب کو اب کی ولادت منائی جاتی ہے۔ اسی لیے مختلف فرقہ وارانہ تقاریب میں ولادت کے دن میں فرق ملتا ہے۔ تاریخی حوالہ جات اور روایات میں یہ تضاد جزوی طور پر اس وجہ سے بھی آیا کہ اسلامی تقاوم اور مقامی روایتوں میں مہینوں کے حسابات میں فرق رہا ہے۔ ان اختلافات کے باوجود اہل ذوق و تحقیق اب کی شخصیت اور خدمات کو یکساں مقام احترام دیتے ہیں۔ نسب و کنیت و القاب۔ اب کا نام علی بن محمد، کنیت ابو الحسن، اور القاب میں مشہور النقی، پاک، اور الحادی، راہنما۔ اب اپنے والد امام محمد التقی، امام جواد کے ذریعے امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس نزول امامت نے آپ کو اسی خاندان کی روحانی اور فقہی میراث کے وارث کے طور پر پیش کیا جس نے امت مسلمہ کی فکری اور عملی رہنمائی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ولادت کا ماحول اور ابتدائی زندگی حضرت امام علی النقی غالباً مدینہ کے مضافات میں واقع علاقے سرا میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کی پرورش اہل بیت کے روحانی و اخلاقی ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کو والد گرامی کی علمی اور اخلاقی تربیت نصیب ہوئی، اور اسی سلسلے میں اپنے کم عمری سے ہی لوگوں کی رہنمائی اور سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے۔ اس دور میں خلیفہ وقت اور اباسد حکمرانوں کے درمیان سیاسی پیچیدگیاں بڑھ رہی تھیں، جس نے امامان کے علمی اور اجتماعی کردار کو خصوصی طور پر اہم بنا دیا۔ دورن امامت اور ذمہ داریاں۔ اب کی امامت کا عرصہ طویل اور پیچیدہ حالات کا تھا۔ اس دور میں امامین اہل بیت کی اہم ذمہ داری امت کو دینی حقیقت، توحید، اخلاق اور شریعت کی روح سے روشناس کرانا تھا۔ امام علی النقی نے اپنے خطبات، مکاتبت اور شاگردوں کے ذریعے فقہی، کلامی اور روحانی مسائل پر رہنمائی فراہم کی۔ ان کی تعلیمات میں عقیدہ، اخلاق، سلوک، ایمانی اور عبادات کی ترقی کا خاص مقام ملتا ہے۔ انہوں نے امت کے اندر صبر، بردباری اور حکمرانوں کے ظلم و شورش میں ثابت قدمی کی روزندہ رکیلم و فقہی خدمات۔ امام علی النقی کو فقہ، حدیث اور کلام میں علم، بلیغ و نافذ کا درجہ حاصل تھا۔ اب کے مقابل فکر نے خاص طور پر اس دور کے شاگردوں اور متبعین کو دینی مسائل کے علمی جوہر سے روشناس کا آبیز۔ متون میں امام کے پاس مسائل شریعت، تفن آیات و احادیث اور اخلاقی معاملات کے مربوط جوابات درج ہیں، جنہیں بعد کے علماء نے نقل اور حوالہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس علمی خدمات نے اہل تشیع کی فکری شناخت کو مضبوط کیا اور بعد ازاں فقہی روایات میں ایک باوقار سلسلہ قائم ہوا۔ معاشی، سماجی اور سیاسی حالات۔ اب کی زندگی کے دور میں عباسدی خلافت کے اندر طاقت کے کشمکش اور اندرونی تنازعات عام تھے۔ متعدد حکمرانوں نے اہل بیت کو زیر نگرانی رکھا اور بعض اوقات ان پر پابندیاں لگائیں۔ امام علی النقی کو بھی سامرا میں دربار خلافت کی نگان سخت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیاسی دباؤ کے باوجود اپنے عوامی رہنمائی جاری رکھی اور اپنے تابعین کے ذریعے جنہوں نے آپ کے خطوط اور ارشادات کو محفوظ رکھا، اب کی تعلیمات کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ ایسے تقاضوں نے امام کی حکمت و صبر کو مزید نمایاں کیا۔ اخلاقی خصوصیات اور روحانی نمایاں پہلو۔ امام علی النقی کی نمایاں خصوصیات میں تقوی، بندگی، عاجزی اور خلوص نیت شامل ہیں۔ اب کی زندگی کا ہر پہلو عبادت و خدا کی یاد میں ڈوبا ہوا ارواتوہے میں اب کی سادگی، محتاط بیانات اور عوام کے ساتھ نرم طبعی کا تذکرہ ملتا ہی اب کی تقاریر اور خطوط میں عملی اخلاق پر زور ملتا ہے، یعنی علم کا مقصد عمل ہے۔ یہ روحانی اور اخلاقی پیغام آج بھی اہل تشیع کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ روایات، مقابل فکر اور شاگرد امام علی النقی
این کے بہت سے شاگرد اور نائب تھے جنہوں نے اب کے خطوط سوال و جواب اور مواعظ کو محفوظ کیا۔ بعض تاریخی منابع میں اب کے مکاتب اور تقاریر کے مخصوص موضوعات درج ہیں جنہوں نے فقہی اور کلامی مباحث کو آگے بڑھایا۔ ان روایات نے بعد کی صدیوں میں اہل تشیع کے علمی ذخیرے کو قوت بخشی اور فقہ و اصول فقہ میں معیاری امداد فراہم کا معجزات اور بان کرامات کا تذکرہ مشاورن اہل تشیع کی کتب میں بعض مقامات پر امام علی النقی عین سے منسوب کرامات اور حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں، جیسے لوگوں کے دلوں کو بدلنے وقت ضرورت میں فیض پہنچانے، اور بعض معجزانہ واقعات کا حوالہ، اگرچہ ان میں سے بعض واقعات اساطیری رنگت لیے ہوتے ہیں مگر ان کا مقصد باور کرانا ہوتا ہے کہ امامین اہل بیت عین اللہ کے اوجے نمائندے اور ہادی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کرامات کا اصل پیغام ان کی روحانی قربت اور اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شہادت مزار اور یادگار حضرت امام علی النقی عین کا وصال سامرا میں ہوا۔ بعض مآخذ میں اب کی شہادت 3 رجب 204 ہجری کے طور پر بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ظلم اسی دورن عباست کے سیاسی تقاضوں اور حسد کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اب کا مزار مقدسہ سامرا میں واقع ہے، مشہور ہرمن اسکرین کے حصہ کے طور پر، جہاں لاکھوں عقیدت مند دور دور سے زیارت کے لیے آتے رہے اور اب کی تعظیم و یاد شدت سے منائی جاتی ہے۔ شہادت کی یہ تاریخ اور مزار کا مقام اہل تشیع کے لیے دکھ اور رہنمائی دونوں کا مرکز ہے۔ ولادت کی اہمیت اور منع رجب الرجب کی ولادت کے موقع پر شیعہ برادری مختلف اجتماعات، محافل، ذکر، روزہ خوانی اور خطبات کا انتظام کرتی ہے۔ اس دن امام کی سروتن طیبہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے علمی کارنامے، اخلاقی تعلیمات اور مظلومیت کو موان تقریر بنایا جاتا ہے۔ مدارس اور حسینیہ جات میں خصوصی مجالس دعا اور زیارات کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ عوام کو امام کے پیغامات، صبر، علم اور عدل سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ موقع نہ صرف خوشی کا بلکہ تعلیمی اور تربیتی موقع بھی ہوتا ہے، جہاں نوجوان نسل کو امام کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ ایمان و پیروی کا پیغام امام علی النقی عین کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ حق و عدل کی راہ میں استقامت، علمی کوشش اور روحانی خلوص اولین قدر ہیں۔ اپنے دکھایا کہ ظالم حکمرانوں کے ماحول میں بھی ایمان کی روشنی بجھنے نہیں دی جاتی۔ اگر رہبران ثابت قدم ہوں، اب کی پیروی کا حقیقی اظہار وہ عمل ہے جو علم کو عمل میں تبدیل کرے، اخلاق کو معاشرتی زندگی میں نافذ کرے اور بے روی کے خلاف پرامن انداز اختیار کرے۔ نتیجہ 5 رجب الرجب کو امام علی النقی عین کی ولادت کاف بڑے طور پر منانا صرف ایک تاریخی تقویت نہیں بلکہ ایک تربیتی تحریک بھی ہے۔ اس دن ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ امامین اہل بیت عین نے علم، تقوی اور صبر کے ذریعے امت کو سنبھالو۔ ایسی ہدایات ہیں جو آج بھی ہمارے فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے راہ درست بتاتی ہیں۔ امام علی النقی عین کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی کشیدہ ہوں، حق کی آواز کو بلند کرنا، علم پر عمل کرنا اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ حوالہ جات اہم ماخذ مختصر سرتن امام علی النقی، تعارفی مضامین و تقاوم امام اور دیگر اسلامی مراکز وغیرہ، خلاصہ جات و سوانح فیڈریشن و دیگر مآخذ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مواد کی بنیاد پر اس مضمون کا کلیدی نکات والا خلاصہ بنا دوں۔ شورت ورژن 2 اختبیہ/تقریب کا متن تیار کر دوں جو آپ محفل میں پڑھ سکیں، اردو میں 3 اسی مضمون کو مزید حوالہ جات اور اقتباسات کے ساتھ توسیع دے دوں۔ اب بتائیں کون سا کام پسند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف 5 رجب الرجب ولادت امام علی نقی الہادی علیہ السلام، جو کہ امام محمد تقی عین کے فرزند اور 10ویں امام زمانہ بھی کہلاتے ہیں، اہل تشیع کے لیے انتہائی محترم اور مبارک دن ہے۔ اس دن کو یاد کرنا نہ صرف تاریخی حوالوں سے اہم ہے بلکہ روحانی، اخلاقی اور فکری پہلوؤں سے بھی ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ اس مضمون میں ہم امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی سیرت، علمی و اخلاقی خدمات، ان کے عہد کی خصوصیات، ان کے شاگردان و وراثت علمی اور ولادت کی مناسبت سے عملی پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تاریخ، پس منظر اور ولادت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب الرجب کے دن ہوئی۔ اب کا نسم طیب رسول اکرم سے براہ راست ہے اور اب اہل بیت اطہار کی پاکیزہ سلسلے کی 10ویں کڑی ہیں۔ اب کا زمانہ عباسی خلفاء کے دورن حکومت سے ملتا ہے، جب سیاسی بحران، فتنے اور خلفاء کے بڑھتے اثر و نفوذ کے باعث امامین اہل بیت علیہ
السلام کو مخصوص حالات میں رہنا پڑا۔ اسی پس منظر میں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ امت کو علم، تقوی اور صبر کی رادگے خاندان ماحول اور تربیت اب کا گھرانہ اسلام کے وہ معتبر حلقے تھے جہاں علم، تعاون اور تقوی کو اولین اہمیت حاصل تھی۔ والدین گرامی امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت علمی اور روحانی اعتبار سے انتہائی برجستہ تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بذاتِ خود کی آوسی علمی حلقوں میں انہیں معارف دین سے روشناس کروایا۔ بچپن ہی سے امام علی نقی علیہ السلام کو ادب، قرآن، حدیث اور سیرت النبی کی باریکیاں سکھائی گئیں، جس کا اثر آپ کی بات کی تقلیدی اور علمی زندگی میں واضح نظر آتا ہی۔ دور امامت اور چیلنجز۔ امامت امام علی نقی علیہ السلام کا دور سیاسی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عباسی خلافت کی حکمت عملیوں اور مصلحتوں نے امامین اہل بیت کے سامنے مشکلات پیدا کی۔ بعض خلفاء نے اماموں کو نظر بند نظر حفاظت میں رکھا، بعض اوقات انہیں مختلف علاقوں میں منتقل کیا جاتا رہا تاکہ ان کے اثر کو محدود کیا جا سکے۔ اس حالات کے باوجود امام ہادی علیہ السلام نے علم و دعوت، اسلام، معاشرہ اور تقویت ایمان کے کام کو جاری رکھا۔ اب کی حکمت و دینی بصیرت نے پیروئین اہل بیت کو سخت حالات میں راست دکھائی۔ علمی و فکری خدمات۔ امام علی نقی علیہ السلام کو علم چھوٹی روشنی کے مینار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب کی مجالس میں فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن، اخلاق اور حکمت عملی پر گہری گفتگو ہوتی تھی۔ اپنے زمانے کے شاگردوں کو دین کے مستند اصول سکھائے اور فقہی مسائل کے حل میں واضح رہنمائی دی۔ کی علمی میراث سے متعدد کتب نما، خطوط فروزی، مباحث اور تربیتی ارشادات منسوب ہیں، جن کی بنیاد پر بعد کے فقہا اور متکلمین نے بحث و تدبر کیا۔ اب کی تعلیمات میں عقل و نقل کے درمیان توازن، روحانی تربیت اور سماجی انصاف کے اصول نمایاں تھے۔ اخلاق، کردار اور ذاتی خصوصیات۔ امام ہادی علیہ السلام کا اخلاقی کردار ان کے پیروان کے لیے نمونہ تھا۔ اب کی سادگی، تقوی، صبر اور حلم کے قصے مشہور اولوگوہے کی مشکل سننے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے حوالے سے آپ کا رویہ قابل تقلید تھا۔ اپنی زندگی عوامی خدمت، صبر جمیل اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ گزاری۔ تاریخ میں آپ کی شاہکار اخلاقی مثالوں کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے اور اہل بیت کی محبت کو مزید مستحکم کیا۔ معجزات اور احسان کرامات۔ اہل سیرت و ارادت کے یہاں اکثر امامین اہل بیت علیہ السلام سے منسوب معجزات و کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق بھی متعدد کرامات اور روحانی واقعات روایت ہوئے ہیں، جنہیں مریدین و شفتگین اہل بیت بطور شہادت روحانیت پیش کرتے ہیں۔ ان قصص کا مقصد لوگوں کو ایمان میں تقویت دینا اور امام کی مرتبہ و معنوی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تاہم ایک باشعور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزات کو ایمان کا ضامن نہیں بلکہ ایمان و علم، عمل صالح اور تقوی کو اس کا مرکزی معیار سمجھے۔ شاگردان اور علمی وارث۔ امام ہادی علیہ السلام کے بہت سے شاگرد اور اصحاب تھے جو ان کے علم و ارشادات کو آگے بڑھانے میں فعال رہے۔ شاگردوں نے امام کی تعلیمات کو ضبط و ترتیب سے نوٹ کیا، روایات کو محفوظ رکھا اور علمی مجامع میں ان کی روشنی پھیلانے کی روایات اور فتوبات کہ فقہ کے لیے معتبر ماخذ بنی۔ بنابران امام کی علمی وراثت دہائیوں تک اہل علم میں زیر بحث رہی، اور اس نے فقہی، کلامی اور تفسیراتی مدارس کو مضبوط کیا۔ موقف سیاسیات اور حکمت عمل۔ ایک پہلو جو امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت میں نمایاں ہے وہ ان کی سیاسی حکمت تھی۔ اپنے واضح طور پر دعوت حق، اسلام، معاشرہ اور امت کو راستہ دکھانے کا کام جاری رکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات زمانہ کا بھی گہرائی سے ادراک رکھا۔ بعض اوقات آشکارا مخالفت کے بجائے حکمت عملی اپنانا، کمیونیکیشن کے ذرائع استعمال کرنا اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے اقدامات میں یہی بصیرت نظر آتی ہے کہ کس طرح کسی دور میں حکم تو مصلحت کے ساتھ دعوت کو آگے بڑھایا جائے۔ روحانیت، عبادات اور دعا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی روحانی زندگی عبادت، ذکر الہی اور دعا سے مزین تھے۔ اپنے ملازمین و اصحاب کو بھی نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور مخصوص اذکار کی تاکید کی۔ اب کی زندگی نے یہ پیام دیا کہ دین صرف ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی صداقت اور عملی اطلاق کا نام ہے۔ مناسبت امن ولادت پر مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی سمت روحانیت کو اپنائیں، خصوصاً قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور دیگر عبادات میں خلوص نیت لائیں۔ امن ولادت کی
روحانی اہمیت اور مناسک 5 رجب کا دن محض ایک تاریخی تاریخ نہیں بلکہ امت کے لیے یاد دہانی ہے کہ امامین اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کون سی روشنی بخشی اس روز کے مناتے وقت عام طور پر محافل میلاد ذکر فضائل قرآنی تقاریب اور اخلاقی تقاریر منعقد کی جاتی مومن امام کی سیرت سے متعلق قصص سن کر اپنے اندر استقامت اور بہادری کی تحریک پاتے ہیں اس دن صدقات خیرات اور محتاجوں کی مدد بھی اس کی روح کے مطابق بہترین عمل شمار ہوتے ہیں دینی مجالس میں امام کے اقوال و ارشادات کو بیان کر کے نئی نسل کو علم و ہدایت سے روشناس کروانا ایک اہم فریضہ ہے امام ہادی علیہ السلام کا پیغام معاشرتی انصاف امام علی نقی کا پیغام صرف مخصوص عبادات تک محدود نہ تھا انہوں نے معاشرتی انصاف حقوق مظلومین اور ایک منصفانہ سماج کے قیام پر زور دیا ان کے نزدیک حقوق انسانیت عدالت الہی اور اخلاقی تقاضے دین کے بنیادی اجزا تھے آج کے دور میں جب معاشرے میں ناانصافی غربت اور سماجی تفریق عام ہیں امام ہادی کے پیغامات ہمیں سماجی فریضوں کو یاد دلاتے ہیں دوسروں کی مدد انصاف کے لیے کھڑے ہونا اور امتیاز و تعصب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا تعلیم و تربیت میں امام کا اپنا کردار امام علی نقی نے تعلیمی اداروں مدارس کی شکل میں رسمی ادارہ قائم کیا نہیں تاریخی حوالوں میں مختلف روایات ملتی ہے تاہم یہ واضح ہے کہ اپنے ذہنی تربیت نوجوانوں کی رہنمائی اور علمی ترقی پر خصوصی توجہ دی اب کے کئی شاگردان نے بعد ازاں فقہ حدیث اور تفسیر میں اہم مقام حاصل کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام کا اثر تعلیمی اور تربیتی میدان میں گہرا تھا ان کی تربیت میں عملی نمونہ استدلال کی طاقت اور اخلاقی حساسیت شامل تھے اس حاضر کے لیے پیغامات آج جب ہم 5 رجب کا ولادت مناتے ہیں تو ہمیں امام علی نقی علیہ السلام کے درج ذیل پیغامات کو عملی شکل دینے کی کوشش کرنی چاہیے ایک علم و عمل کی ہم آہنگی علم بغیر عمل کے نیم دم رہ جاتا ہے اسی لیے امام کی سنت کے مطابق علم حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں 2 اخلاقی قوت مصنوعی و عارضی کامیابیاں وقتی ہیں اصل کامیابی دل کی پاکیزگی اور اچھے اخلاق میں ہے 3 صبر اور حکمت مشکلات میں صبر اختیار کریں اور حکمت عملی کے ساتھ مسائل کو حل کریں 4 خدمت انسانیت امام کے پیغام کا ایک اہم جزو دوسروں کی خدمت تھا یہ آج بھی ہمارے لیے اولین فریضہ ہے 5 عصر حاضر کے چیلنجز کا سامنا جدید دور میں بھی امام کی روش شکوک و شبہات فرقہ وارانہ جھگڑوں اور سماجی بدمالیوں کے خلاف روشنی کا ذریعہ ہے عملی تجاویز برائے منان ولادت ایک محافل ذکر و میلاد منعقد کریں جہاں امام کی سیرت اقوال اور تعلیمات کو واضح انداز میں پیش کیا جائے تعلیمی ورکشاپس اور گفتگویں ترتیب دیں تاکہ نوجوان امام کے فلامسینف زندگی سے روشناس ہوں 3 ضرورت مندوں میں صدقہ و خیرات توزے کریں خصوصی طور پر غریب و مسکین خاندانوں کی مدد کریں 4 قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیہ محافل منعقد کر کے روحانی فضا پیدا کریں 5 عملی پروجیکٹس مثلاً تعلیمی وظائف طبی کیمپ لگانے کے ذریعے امام کی خدمت انسانیت کی روح کو عملی جامہ پہنا خلاصہ ہو نتیجہ 5 رجب الرجب ولادت امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کا اصل پیغام علم اخلاق اور سماجی انصاف کا ہے امام ہادی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علمی بصیرت حکمت عملی اور اعلیٰ اخلاقی معیار کے ذریعے امت کو جو روشنی دکھائی وہ آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اس دن کو صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر لے موقع غور و فکر موقع اصلاح نفس اور موقع خدمت انسانیت امام کی سیرت سے سیکھ کر ہم نہ صرف اپنی ذاتی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ایک زیادہ منصفانہ ہمدرد اور وازن معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں 5 رجب الرجب ولادت امام علی کو الہادی الفاظ مقدمہ اسلامی تاریخ کے مقدس اور نورانی چہرے ہمیں روشنی صبر اور ہدایت کے انمول سبق دیتے ہیں ان میں سے ایک چہرہ 10ویں امام حضرت امام علی بن محمد النقی الہادی السلام ہے اس مضمون کا مقصد ان کی ولادت کے موقع پر ان کی سیرت علمی اور روحانی خدمات اہم واقعات تربیتی پیغام اور ان کے ولادت روایتی طور پر 5 رجب الرجب کے سلسلے میں کی فضیلت و مناسبت پر تفصیلی روشنی ڈالنا ہے نوٹ ولادت کے سلسلے میں تاریخی منابع میں مختلف تاریخی روایات ملتی
ہیں کچھ میں 5 رجب، کچھ میں 2 رجب اور بعض میں 15 ذی الحجہ کی تاریخ ملتی ہے۔ اس مضمون میں ہم اب کی بتائی ہوئی روایت یعنی 05 رجب الم رجب کے حوالہ سے ولادت کا جشن و منقبت بیان کریں گے اور ساتھ ہی دیگر تاریخی مآخذ کا خفیف تذکرہ بھی کریں گے۔ ولادت اور خاندانی پس منظر حضرت امام علی النقی علیہ السلام عبدالعظمن اہل بیت کی نہایت بابرکت نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد اور جدن اعلی امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ اب کا خاندان علم، تقوی اور صبر و رضا کی روشن مثال رہا ہے۔ روایات کے مطابق امام ہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے اوسرہ آسوریہ میں ہوئی۔ یہاں کا سماجی و مذہبی ماحول اہل بیت علیہم السلام کے احترام اور پیروی سے ممور تائب کی ولادت کا ذکر تاریخی کتب و رسائل میں بڑی عقیدت کے ساتھ آیا ہے۔ ولادت امام کے موقع پر اہل بیت کے عاشقان نے خوشی اور مناجات کے روز منائے، کیونکہ ایک ایسا نور ہدایت پیدا ہوا جو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور سکین دل کا باعث بنا۔ دورن ولادت اور عباسی خلافت کا سیاسی پس منظر امام علی النقی علیہ السلام کا اہل ولادت عباسی خلافت کے دورن سخت و مشکل میں یا اس دور میں اہل بیت کے خلاف سیاسی دباؤ، نگرانی اور بعض اوقات جبر کا سلسلہ جاری رہا۔ خلفائی عباسی نے اہل بیت کے اثر و نفوذ کو محدود کرنے کی کوششیں کی، مگر اہل بیت کا علمی و اخلاقی مقام عوام میں مستحکم رہا۔ ایسے ماحول میں ایک امام کی ولادت، خاص طور پر ایسے گھرانے میں جو پہلے ہی عبوری آزمائشوں اور جب کا شکار تھا، ایک امید اور حوصلے کی نوید تھے۔ علم و تقوی اور امام ہادی کی خصوصیات۔ امام ہادی علیہ السلام کا دورن شباب اور امامت، علمی کمال، زہد و پارسائی، الف ور بے مثال تقوی سے مزین تھا۔ اب کی گفتگو اور ارشادات میں حکمت، نرم دلی اور حقیقت پسندی کا امتزاج دکھائی دیتا ہی اپنے عوام و خواص دونوں کو دین کی حقیقی روح سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض اوقات اپنے روایتی ذریعے یعنی براہ راست گفتگو کے ذریعے، اور اکثر اوقات اپنے خط و دستورات اور وارث پیغام کے ذریعے۔ اب کے اخلاقی اوصاف میں برباری، خاموشی میں حکمت اور مشکلات میں صبر شامل تھے۔ دشمن حق کے وقت بھی اپنے خدا کی رضا کو مقدم رکھا اور امت کو صراط مستقیم پر چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب کی علمی مجالس میں کئی شاگردوں نے وہ علم سیکھا جو آئندہ صدیوں میں اہل تشیع کے فقہی اور عقیدتی مباحث کی بنیاد بنا۔ امامت کا دور اور ذمہ داریاں۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا دورن امامت اپنے اندر کئی اہم چیلنجز لیے ہوئے تھا۔ سیاسی مداخلت، نگرانی اور عوامی رہنمائی کی پسدگا باوجود اس کے اپنے امامت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا۔ اپنے رسائل لکھے، فقہی سوالات کے جوابات دیے اور اپنے پیروکاروں کو اتحاد، تقوی اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ اب کے دور میں بعض ادوار میں آپ کو سامرا میں حکومتی نگرانی کے تحت رکھا گیا، مگر اپنے ہر حال میں تقوی و صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ علمی خدمات اور ملفت۔ امام ہادی علیہ السلام نے علمی میدان میں بہت سی خدمات انجام دی تھیں، اگرچہ اب کی کتابیں بذاتن خود محدود صورتحال میں محفوظ ہیں، مگر اب کی علمی میراث کا نچوڑ اب کے شاگردوں کے بیانات، مسائل کے جوابات اور انتقال کے بعد منتشر ہونے والے خطوط و رسائل میں پایا جاتا ہے۔ اپنے توحید، توکل، اخلاق اور فقہ کے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی۔ اب کی علمی روش نے آنے والی نسلوں میں عام اثرات چھوڑے اور اہل تشیع کی فقہی و کلامی روایت کو مستحکم کا اخلاق و تربیتی پیغام۔ امام ہادی علیہ السلام کا پیغام بنیادی طور پر توحید، تقوی، حسن اخلاق اور صبر و ثبات پر مشتمل تھا۔ اپنے لوگوں کو دنیا کی زینتوں پر فخر کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی۔ اب کے بیانات میں ہر دور کے ممن کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ مصیبت میں صبر، دولت میں انکساری اور علم میں عاجز، معجزات اور کرامات کا تذکرہ۔ اہل بیت کی سوانے میں اکثر معجزات و کرامات کا تذکرہ آتا ہے، اور امام ہادی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہیں مریدین عقیدت و احترام سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جزت عام طور پر ان کی روحانی مقام و کرم کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور عوام میں ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان واقعات کی پذیرائی ایمان کے دائرے میں مختلف روایات کے مطابق مختلف ہوتی ہے، مگر مجموعی طور پر ان کا اثر اہل ایمان کے دلوں میں رہنمائی و تسلی ہے۔ 05 رجب الم رجب اومن ولادت کی روحانی اہمیت جو روایت اپنے مختص کی یعنی 05 رجب الم رجب کے مطابق امام ہادی علیہ السلام کی ولادت کے دن کو خاص منایا جاتا ہے۔ ایسے دنوں میں مومنین عبادات، زیارات، نوافل اور محافل ذکر منعقد کرتے ہیں۔
ولادت امام کا دن عموماً محافل نعت و منقبت قرآنی تلاوت اور احادیث و اقوال امام پر تقاریر کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم امام کی سیرت سے سبق لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور خدا کی جانب رجوع بڑھائیں۔ تقریبات و مناسک نعوم ولادت ایک اقوال و منقبت پڑھنا، امام کے حیات و اخلاق پر مبنی منقبتیں اور قصائد پڑھے جاتے ہیں۔ 2 قرآنی محافل، قرآن کی تلاوت اور اس کے معانی پر غور خاص کیا جاتا ہے۔ 3 دعائیں و مناجات، امام ہادی کی شفاعت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور خصوصی مناجات کا اہتمام ہوتا ہے۔ 4 علمی مجالس، امام کی علمی خدمات اور خطوط و اقوال پر لیکچر اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ 5 خدمت خلق، خوشی کے موقع پر غربا و محتاجین میں خیرات نذرانہ اور کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی سنت ہے کہ خوشی کے دن دوسروں کی مدد زیادہ کی جائے۔ ولادت کا پیغام برائے موجودہ دوراج کے دور میں امام ہادی علیہ السلام کی سیرت ہمیں کئی حوالوں سے روشنی دیتی ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ علم و تقوی کے بغیر کوئی امت مضبوط نہیں رہ سکتی۔ سیاسی دباؤ اور سماجی مشکلات چاہے جتنی بھی ہوں، ایک ممن امت کو ہدایت دینے کے لیے علم، اخلاق اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ امام کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری کمزوری کے باوجود اخلاقی و علمی قوت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ امام ہادی کی قرآنی و دعا وابستگی، امام ہادی علیہ السلام کا دور عبادت، دعا اور قرآن کے ساتھ گہری وابستگی کا دور تھے۔ ولادت کے دن مومنین عموماً قرآن کے مخصوص حصے پڑھتے اور امام کے مشہور دعاؤں کی ترویج کرتے ہیں۔ اس سے روحانی سکون، ہدایت اور معرفت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ آئینی اور فقہی اثرات، اب کے عدل و حکمت کے نتائج فقہی مباحث میں بھی نظر آتے۔ امام ہادی علیہ السلام کے اقوال نے بعد ازاں فقہی مکاتن فکر میں وضاحت اور رہنمائی فراہم کی۔ اب کے مسائل و جوابات نے عوامی زندگی کو بالخصوص عبادات، معاملات اور اخلاق میں نظم دیا اور اہل تشیع کی فقہی روایت کو مزید مضبوط کیا۔ عشق اہل بیت اور یوم ولادت کا کلچر، ولادت امام کا دن محض تاریخی جشن نہیں بلکہ یہ محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ اس دن مومنین اپنے پیارے امام کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف اور عاجزی کا پیغام عام کرتے ہیں۔ یہ کلچر اہل بیت کے عشق کو زندہ رکھتا ہے اور نوجوان نسل کو ان کے راستے کی طرف راغب کرتا ہے۔ خلاصہ و نتیجہ، حضرت امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت کا دن، چاہے وہ 05 رجب الرجب کے طور پر منایا جائے یا کسی دوسری روایت کے مطابق منایا جائے، ایک بابرکت موقع ہے جو ہمیں ہدایت، علم اور اخلاق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ امام کی زندگی ایسی قدروں سے مزین ہے جو آج کے معاشرے میں بھی انسانوں کو راست دکھا سکتی ہیں۔ علم، تقوی، صبر، شکر گزاری اور خدمت خلق ہم نے اس مضمون میں امام ہادی کی ولادت کے مذہبی، تاریخی اور روحانی پہلوؤں کا احاطہ کیا، ساتھ ہی بتایا کہ ولادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں، مگر اب کی مانگ کے مطابق مضمون 05 رجب الرجب کے سلسلے میں مرتب کیا گیا۔ دعا و اختتام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے صحیح معنوں میں رہنمائی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اماموں کے لیے عشق اور اطاعت بڑھائے اور ہمیں ان کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ اور عمل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ مضمون الفاظ کے ہدف کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے اور اب کی دی ہوئی تاریخ 05 رجب الرجب کی روایت کے مطابق تحریر کیا گیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید حوالہ جات، قرآنی اقتباسات اور روایات کے متن کے ساتھ تفصیل میں بدل سکتا ہوں۔